مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا صاحب سے ثابت کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کی پیش گوئی کی اور کہ امام مہدی آخری مجدد ہوں گے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ آپ کے بعد اب کوئی امام نہیں ہوگا سوائے وہ جس نے آپ کی بیعت کی ہو. اور صحیح احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ مسیح اور امام مہدی کے بعد تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ خلفاء کو بھیجے گا، اور یہی بات آپ علیہ السلام نے الوصیت میں فرمائی. نبی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا. تو شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے ہندو آریہ سماج کے اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے. اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھیے. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا، ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے قادیان. کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں.
میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف۔ امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے، المتوفا 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں، اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں، اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں اسلام کو ایک مجدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چنا، جنہوں نے اسلام کا سب سے زیادہ دفاع کیا، بلکہ غیر احمدی علماء بھی یہ تسلیم کرتے ہیں۔ امام سیوطی بھی لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بعد کوئی مجدد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہدی کے بعد نظام خلافت ہوگی، اور خلافت کے ماتحت بہت سارے ہوں گے جو اخلاص اور وفا کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد